یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ کے رانی گنج کے مینڈولی میں 2 مارچ 2020 کو مدرسہ الفاروق میں سالانہ اجلاس کے موقع پر طلباء اور طالبات نے مختلف عنوان پر ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی رہے ممبئی سے آئے جناب محمد عاشق خان صاحب۔ مدرسہ الفاروق کے صدر ہیں جناب حافظ عبدالعزیز صاحب، مینیجر ہیں جناب شریف احمد صاحب اور سیکرٹری ہیں مہمان نواز ادب نواز شخصیت جناب ڈاکٹر حبیب احمد انصاری صاحب اور خازن ہیں جناب مختار احمد انصاری صاحب۔ اب میں طاہا سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی تقریر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من اتبع، اما بعد۔ معزز صدر محترم، اساتذہ کرام، معزز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور خدمت انسانیت۔ قال اللہ تبارک و تعالی واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ محترم حضرات، اسلام نے آپسی خیر خواہی، ہمدردی اور باہم نفع رسانی پر بہت زور دیا ہے۔ اسی لیے تلاوت کردہ آیات اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اور جہاں تک رہی بات اس چیز کی جو لوگوں کو نفع بخش ہوتی ہے، اللہ اسے زمین میں ٹھہرا دیتا ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں پیش کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے لیے جو چیز بھی نفع بخش ہوتی ہے، اللہ اسے زمین میں ٹھہرا دیتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اللہ اسی طرح قوموں کا معاملہ بھی فرماتا ہے کہ اگر قوم انسانیت کے نفع بخش ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عروج و سربلندی عطا فرماتا ہے، انہیں اقتدار سے نوازتا ہے، اور جب تک ان کا خیر باقی رہتا ہے اللہ انہیں سربراہی کی کرسی پر بھی باقی رکھتا ہے۔ اور جب قومیں نفع رسانی کا ہنر کھو دیتی ہیں اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں تو جھوٹ، مکر و فریب، زنا، سود، بے ایمانی کے دلدل میں پھنس جاتی ہے، تو کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ اللہ انہیں عزت و مقام عطا فرمائے۔ پھر ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں اور حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے غائب کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، آئیے ذرا تاریخوں کو پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسی کیسی متمدن اور ترقی یافتہ قومیں جن کے علم و فن کا ڈنکا بجا کرتا ہے، اللہ نے کیسے انہیں دنیا کے نقشے سے غائب کر دیا۔ یہ دیکھیے، یہ قوم عاد ہے، زبردست قوت و طاقت کی مالک۔ یہ قوم ثمود ہے، اتنی ترقی یافتہ کہ پہاڑوں کو تراش کر محلات تعمیر کرنے والی۔ یہ فرعون اور اس کی قوم ہے جس نے اہرام مصر کو تعمیر کیا، ہزاروں سال بعد آج بھی دنیا کے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ قوم ارم ہے، بڑے بڑے اونچے ستونوں والی۔ اور جب یہ قومیں اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہو گئی اور نفع رسانی کے ہنر سے ناآشنا ہو گئی تو اللہ نے کیسے انہیں داستان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ لہذا ارشاد باری تعالی ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ محترم سامعین، آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک نفع بخش قوم بنیں گے۔ جھوٹ، انا پرستی، کبر و غرور، ظلم و ناانصافی، اخلاقی گراوٹ، چھوٹ چھات، بھید بھاؤ، ان سب سے بچیں گے اور حیران اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد طاہا نظام الدین تقریر پیش کر رہے تھے. فیضان صاحب نے انہیں 200 روپے کا انعام پیش کیا ہے جو میرے پاس ہے. مولانا عبد المتین صاحب سے حاصل کر لیں گے یہ. اب اس کے بعد